ثمامہ کے واقعے کا بقیہ حصہ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس سوال جواب کے بعد سرور کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ ثمامہ کو رہا کر دیں۔ صحابہ کرام کو فرمایا ان کی زنجیریں، ان کی رسیاں کھول دی اور ان کو چھوڑ دیا۔ ثمامہ مسجد سے باہر نکلا، وہاں کھجوروں کے باغ میں ایک کنواں تھا، اس کے پاس اپنی سواری بٹھا کے اس پانی سے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد واپس اسی راستے پہ مسجد کی طرف آیا۔ وہاں پہ ایک صحابہ کرام کی ایک جماعت وہاں پہ موجود تھی، ان کے نزدیک جا کے بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کی قسم، روئے زمین پر جس چہرے سے مجھے سب سے زیادہ نفرت اور بغض تھا وہ آپ کا چہرہ تھا، اور آپ روئے زمین پر سب سے محبوب چہرہ میرے لیے آپ کا ہے، اور اللہ کی قسم کہ آپ کے دین سے مجھے سخت نفرت تھی، اور آج اس دین سے میں محبت کرتا ہوں، اور آپ کے اس شہر مدینہ سے مجھے سخت نفرت تھی، لیکن آج مجھے سب سے زیادہ یہ شہر پسند ہے۔ اور ساتھ میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے جو قتل کیے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا حکم صادر فرمائیں گے میرے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ کی وجہ سے آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ آپ نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو اسلام سے پہلے جتنے بھی گناہ تھے تیرے وہ آپ کو معاف ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو ثمامہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جتنے مسلمانوں کو، صحابہ کو میں نے شہید کیا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ میں کفار کو ماروں گا۔ میری جان، میری تلوار، اور وہ لوگ جو میرے ساتھی ہیں، میرے ماننے والے ہیں، وہ آپ کی نصرت اور تائید کریں گے۔ اور ابھی یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے بندوں نے مجھے گرفتار کیا تھا اس وقت میں عمرہ کے ارادے سے نکلا تھا، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جا کر مکہ جا کے عمرہ ادا کر لیں، لیکن ابھی آپ نے عمرہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ادا کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم ارشاد فرمایا کہ عمرہ کس طرح کرنا ہے اسلامی اور شرعی اصولوں کے مطابق۔ وہاں چلا گیا، جب مکہ کے قریب پہنچ گیا، حرم شریف کے قریب پہنچ گیا، تو اس نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ زور زور سے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ پہلا مسلمان تھا کہ جس نے اس طرح علی الاعلان تلبیہ پڑھا کفار کے درمیان جا کر۔ مکہ پہ تو ان کا تسلط تھا، ان کا ہولڈ تھا مشرکین مکہ کا، تو وہ لوگ جب یہ تلبیہ سن گئے، سارے لوگ نکلے دوڑتے ہوئے اپنی تلواریں نکال کے، اور وہ ایسے بے خوف جا رہا ہے اور تلبیہ پڑھ رہا ہے۔ ایک نوجوان نے تیر نکال کے ان کو شہید کرنے کے ارادے سے
کمان میں تیر ڈالا تو ساتھ دوسرے آدمی نے کہا کہ کیا کرتے ہو یہ تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ یمامہ کے بادشاہ حکمران ہے، سمامہ بن اسال۔ اگر تم نے اس کو تھوڑا بھی نقصان پہنچایا تو ان کے قبیلے والے ہمارے اوپر غلہ اناج سارا کچھ بند کر دیں گے، ہم بھوکوں مر جائیں گے۔ وہ بھی پیچھے ہٹ گیا۔ مکہ کے جو بڑے بڑے تھے، ان کے کفار کے مشرکین کے، وہ ان کے پاس گئے کہ سمامہ یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ بے دین ہو گئے، آپ نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا۔ سمامہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنایا، اس دین کی پیروی کرنے لگا ہوں۔ بہرحال وہ ان کی کوشش تھی کفار کی کہ کسی طریقے سے ہم ان کو، لیکن وہ پکے مسلمان تھے، پکا ایمان لے آئے تھے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا مشرکین مکہ کو کہ میں جب واپس جاؤں تو اناج کا ایک دانہ بھی تمہارے پاس میری طرف سے اب نہیں آئے گا، جب تک کہ تم سب کے سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اور اسی طرح ہی کیا۔ جب واپس چلے گئے، اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ مکہ کی طرف ہماری طرف سے کوئی اناج، کوئی غلہ، کچھ بھی نہ جائے، سارا کچھ مکہ میں اس کی طرف سے آتا رہا۔ قحط پڑ گیا یہاں پہ، اور لوگ بھوکوں مرنا شروع ہو گئے۔ ان لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، پتہ تو تھا سب کو کہ رحمت للعالمین ہے، بے شک ہم نے ان کے ساتھ دشمنی کی ہے، ان کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، اپنے وطن سے نکالا ہے، لیکن رحمت للعالمین ہے، ہم ان سے درخواست کریں گے تو ضرور وہ رحم کرے گا۔ تو انہوں نے خط لکھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے بڑوں کو آپ نے تلوار سے مارا ہے اور ہمارے چھوٹوں کو بھوک سے مار رہے ہیں، سمامہ نے ہمارے اوپر غلہ بند کیا ہوا ہے اور ہمارے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تو آپ مہربانی کر کے ان کو کہہ دیں کہ وہ ہمارا غلہ جو ہے وہ بھیجنے شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو حکم دیا کہ ان کے لیے غلہ جاری کر دو اور غلہ بند نہ کرو۔ یہ تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو رحمت للعالمین تھے۔ کفار کے لیے بھی وہ کبھی ایسا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو کوئی ایسی تکلیف پہنچے، باوجود یہ کہ وہ سارے ایسے کافر کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتے تھے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے یا کوئی اور مصیبت میں نہ ڈالے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کبھی نہیں فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔